أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 178 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 179 سے 179 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو، یعنی بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے علم ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے یہ بات کہ یہ لوگ ایسا عمل کریں گے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے، اس کا تعلق تقدیر سے ہے کہ تمام انسانوں اور جنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ دنیا میں کون سا عمل کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ جہنمی جنات اور انسانوں کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دل اور دماغ تو ہے لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، اس سے حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تو ہے مگر سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنے عمل اور اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حیوان سے بھی وہ زیادہ گر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں تو اس کو ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جو پیارے ہیں، بہترین ہیں، خوبصورت ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت نام ہے یہ کتنے ہیں؟ تو بعض صحیح حدیثوں میں ان کی تعداد 99 بتائی گئی، چنانچہ صحیح بخاری کی 6410 اور صحیح مسلم کی 2677 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسمن، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو ان ناموں کو شمار کرے گا، تو شمار کرنے سے مراد ان کو گننا نہیں ہے بلکہ ان کو یاد کرنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے ان پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں پر ایمان لانا، ان کو یاد کرنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ کام جو کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ مگر اس حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، 99 کی گنتی میں اس کو لمیٹیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، مسند احمد کی 3712 نمبر کی حدیث میں وہ دعا موجود ہے۔ اس دعا میں ایک الفاظ یہ ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا ہے، سمیت به نفسک، وہ نام تو نے خود اپنے لیے لیا ہے،
او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام تو نے اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے اپنے پاس غیب میں اس نام کو رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد بنا ہے لحد سے، لحد کہتے ہیں کسی صحیح اور سیدھے راستے سے مڑ جانا، دائیں بائیں مڑ جانا اور مائل ہو جانا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں الحاد مت کرو، الحاد مت کرو، مائل مت ہو جاؤ، انحراف مت کرو، مڑو مت۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بدل دیا جائے، ان کو اپنے من سے، اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے چینج کر دیا جائے۔ جیسے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے نام سے، عزیز سے اپنی ایک دیوی کا نام رکھا تھا عزا، یا اللہ سے انہوں نے اپنے ایک بت کا نام رکھا تھا لات۔ تو یہ ہے اللہ کے ناموں میں الحاد۔ اور دوسری شکل الحاد کی یہ ہے امام شوکانی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے بتائے ہیں اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کے ذریعے، ان کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کے نام بڑھائے جائیں، تو یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اور تیسری شکل الحاد کی یہ ہے کہ اللہ کے بعض ناموں سے اس کو پکارا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں اور اللہ کے سارے ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے، تو اس کے ناموں میں کمی کرنا یہ بھی اس کے ناموں میں ایک الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی غلط سلط تعویل کی جائے۔ جس معنی کے لیے وہ نام یا وہ صفت عربی زبان میں آتی ہے، اس کے بجائے ہم کوئی اور معنی لیں، جبکہ عربی زبان میں عام طور سے اس معنی کے لیے وہ لفظ نہیں آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعویل کرنا۔ تو یہ تعویل نہیں ہے بلکہ تحریف ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اس کے ناموں کو اپنے ناموں اور اپنی صفات سے تشبیہ دینا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ کا چہرہ ویسا ہے جیسا ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ویسا ہے جیسا ہمارا۔ تو اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دینا یہ بھی اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں الحاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات کی اور اس کے ناموں کی تعطیل کرنا، یعنی اللہ کے لیے اس کو نہ ماننا۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے عرش پر مستوی ہونے کی ایک صفت بیان کی، ہم اس کا انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہو سکتا، تو یہ تعطیل ہے۔ تو تحریف کرنا، تشبیہ کرنا اور تعطیل کرنا، اللہ کے ناموں میں یہ 3 طریقے کی حرکتیں ہوتی ہیں جو گمراہ فرقوں نے کی ہیں، یہ بھی اللہ کے ناموں میں الحاد کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی، ان کی حرکتوں کی ان کو سزا ملے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوقات میں سے جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا یہدون بالحق، جو حق کے مطابق لوگوں کو حق کا راستہ دکھائیں گے، وبہ یعدلون، اور حق کے مطابق وہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں میں ہر دور میں ایک گروہ حق پر چلنے والوں کا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں بھی اس گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی 3641 اور صحیح مسلم کی 1037 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، اس کو رسوا کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، ولا من خالفهم، اور اس کی مخالفت کرنے والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو دھیرے دھیرے اپنی پکڑ میں لیں گے اس طریقے سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان قیدی متین، میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے، ان کو نوازتا ہے، ان کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے اور پھر اچانک ان کی گرفت کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک، بڑی سخت ہے، اس سے ہمیشہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے؟ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی طریقے کا پاگل پن یا جنون لاحق نہیں ہوا ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو بس ایک کھلے ہوئے ڈرانے والے ہیں، وہ کھل کر کے واضح طور پہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض
وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر، وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا کیا ان کے اندر انہوں نے غور نہیں کیا، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ جائے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد کون سے کلام پر اور کون سی گفتگو پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر قرآن ان کو نصیحت نہ کر سکے اور قرآن ان کے دلوں کی دنیا نہ بدل سکے تو پھر کون سے کلام اور کون سے کتاب کے ذریعے ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی، قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، لیکن قیامت کا ایگزیکٹ علم کہ قیامت کب آئے گی اور اس کی مکمل تفصیلات یہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں بتائی گئی۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کے وقت پر اس قیامت کو نہیں کھولے گا مگر وہی، ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ قیامت بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، اور وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، یعنی قیامت بالکل اچانک آئے گی، انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی۔ قیامت کتنی اچانک آئے گی آئیے ایک حدیث سے اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6500 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، قیامت آئے گی، وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا، دو لوگ اپنے کپڑوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے، فَلَا يَتَبَايِعَانِهِ وَلَا يَطْغِيَانِهِ، نہ تو اس کو خرید بیچ پائیں گے نہ اس کو لپیٹ پائیں گے کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لَقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اور قیامت اچانک آئے گی اس حال میں کہ انسان اپنے جانور کا دودھ دو کر کے لوٹا ہوگا اور اسے پی نہیں پائے گا۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، انسان اپنے حوض کی صفائی کرے گا لیکن اس حوض کا پانی وہ نہیں پی پائے گا۔ اور قیامت اس حال میں آئے گی وَالرَّجُلُ قَدْ رَفَعَ عَقْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، کہ انسان نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا لیکن اسے کھا نہیں پائے گا، اپنے منہ تک لے کے نہیں جا پائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی مکمل تحقیق کر رکھی، آپ کو اس کی مکمل معلومات ہے۔ قل انما علمها عند ربی، قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی اور بہت سارا منافع حاصل کر لیتا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس انسان کو غیب کا علم ہو جائے تو وہ آگے آنے والے خطرات اور اندیشوں اور حادثات سے اپنے آپ کو بچا لے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے حادثات ہوئے، غزوہ احد میں آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اسی طریقے سے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی، 1 مہینے تک آپ پریشان رہے۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے آپ کو دعوت دی اور اس میں گوشت ملایا، گوشت میں زہر ملایا، جس کو آپ نے بھی کھایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی کھایا۔ آپ کے بعض صحابہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے اور آپ بھی زندگی بھر اس زہر کا اثر اپنے جسم کے اندر محسوس کرتے رہے۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے، آپ کو تمام غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ تو یہ بالکل واضح نص ہے قرآن کا اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سارا منافع اور بھلائی حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی
کو بنایا، یعنی حضرت حوا کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس بیوی سے، اس جوڑے سے سکون حاصل کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ہمارا جو جوڑا بنایا وہ ہماری ہی جنس سے بنایا۔ ایک جنس والے کو اس کا جو ہم جنس ہوگا، جو اس کی جینڈر ہوگی، اسی سے اس کو سکون ملے گا۔ مرد کو اس کی بیوی سے ہی سکون ملے گا، اور یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو باہم سکون پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو انسان کو اپنی جنس سے ہی سکون مل سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا جوڑا کسی اور جنس سے بنایا ہوتا تو وہ سکون حاصل نہ ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر انسانی نسل کا سلسلہ حضرت آدم کے بعد ایسے ہی آگے بڑھا، تو پھر جب ایک مرد نے اپنی بیوی سے قربت حاصل کی، فلما تغشاها، جب شوہر نے بیوی سے قربت حاصل کی، حملت حملا خفیفا فمرت بھی، تو وہ عورت جو تھی وہ حمل سے ہوئی اور ہلکے حمل سے ہوئی، اس کا جو پیٹ میں جو حمل تھا وہ ہلکا تھا۔ یعنی یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب نطفے سے جو بچہ ہوتا ہے وہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، پھر علقہ سے مضغہ بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ تو اس وقت جو حمل ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ بسا اوقات عورت کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا فلما تغشاها، جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا، اسے قربت حاصل کی، حملت حملا خفیفا، تو عورت کو ہلکے حمل سے وہ حاملہ ہوئی، فمرت به، اور پھر اس حمل کو لے کر کے وہ چلنے پھرنے لگی۔ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین، پھر جب وہ عورت اس حمل کے بوجھ سے بوجھل ہو گئی، یعنی حمل بھاری ہو گیا اور بچہ اب بڑا ہونے لگا ماں کے پیٹ میں، تو اب ان دونوں میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا عطا فرمایا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم اور تندرست بیٹا عطا فرمایا تو پھر اس اولاد کے سلسلے میں جو اللہ نے ان کو دی، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے ساتھ شریک کیسے بناتے ہیں لوگ؟ دنیا میں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن بچے کا لوگ نام رکھ دیتے ہیں عبد النبی، نبی کا بندہ، غلام غوث، غوث کا غلام، دتا بخش، امام کا بخشا ہوا، داتا کا بخشا ہوا۔ تو اس طریقے سے اس بچے کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے آستانے پر گئے، یا فلاں ہم مندر میں گئے، یا فلاں عبادت خانے میں گئے، تب ہم کو یہ بچہ پیدا ہوا، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی غیر اللہ کے در پہ لے جا کے اس بچے کی پیشانی کو جھکاتے، تو یہ تمام شکلیں شرکی ہیں جو آج افسوس کی بات ہے کہ جاہل مسلمانوں میں بھی رائج ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے لگے اس اولاد کے سلسلے میں جو اللہ نے ان کو دی۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، وهم یخلقون، بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ تو یہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اے نبی اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کو حق کی طرف بلاؤ یا خاموش رہو، برابر ہے ان کے لیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں، فادعوہم، تو ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہاری پکار کو وہ سنیں، اس کا جواب دیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ بھی جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے، اور شرک کا یہ کی پرانی تاریخ رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں ہی غلو کر کے اس کو لوگ شرک تک لے کے جاتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جو بڑے بڑے 5 بت تھے، ہم اس کے پہلے ان کے بارے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ قول کہ وہ 5 بت جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب ان کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو کا جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ یعنی جو لوگ اللہ کے پاس جا چکے، مر چکے، انتقال کر چکے، تم ان کو مشکل کشا مانتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، جبکہ وہ تو اب تم سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے ان شرکا کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو جو کرنا ہو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت مت دو، لیکن میرا مالک اللہ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، تم میرے خلاف اپنے ان شرکا کے ساتھ مل کر کے جو تدبیر کرنا چاہو کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 195 تک ہم لوگوں نے آج 179 سے لے کر کے 195 تک تقریباً 17 آیات کی تفسیر دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا سیکھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان کی نیکی اور بدی اور انسان کا جنتی ہونا اور جہنمی ہونا، یہ تمام باتیں تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، اور ہر انسان کے لیے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنم والا جو عمل ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور تقدیر کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن تقدیر میں یہ بات ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، اور ہماری زندگی میں سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیوان سے بھی وہ نیچے گر جاتا ہے، بل ہم اضل، حیوان سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ہے حواس جو ہوتے ہیں، کان، آنکھ، دل، دماغ، وہ سب کام نہیں کرتے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، اس کے بہترین ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ جیسے اللہ کا ایک نام ہے رحمان، تو ہم رحمت کا سوال اللہ کے صفت رحمان کے ذریعے کریں کہ اے رحمان تو ہم پر رحم فرما، اے غفار تو ہمیں معاف کر دے، اے رزاق تو ہمیں رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، اور اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا، اس کے ناموں کو بندوں کے ساتھ تشبیہ دینا یا تحریف کرنا، یا اسی طریقے سے ان کا انکار کرنا اور اللہ کی ذات کو ان صفات سے خالی کرنا، عاری قرار دینا، تعطیل جس کو کہتے ہیں، یہ تمام شکلیں حرام ہیں اور اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو نوازتا ہے، دنیا کی نعمتیں ان کو عطا کرتا ہے، لیکن اس سے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو، اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر انسان کے سامنے اس کی موت ہو تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ جس کو قرآن نصیحت نہ کر سکے پھر اس کو کون سی چیز نصیحت کر سکتی ہے؟ تو قرآن یہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر قرآن بھی ہمارے دل اور دماغ کی دنیا نہ بدل سکے تو پھر انسان کی اصلاح ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ قیامت کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، نبی کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ تو جب نبی کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی اور اپنے لیے کیا ہمارے اور آپ کے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہو؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا انسان کی جنس سے بنایا تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملے۔ اگر ہمارا جوڑا ہمارا ہم جنس نہ ہوتا تو ہمیں سکون نہ ملتا۔
اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی بہت ساری شکلوں کے ذریعے شیطان انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اسی بچے کو کے ذریعے بچے کے سلسلے میں لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ چاہے پتھر کے بت ہوں یا بزرگوں کے آستانے ہوں یا وہ تمام چیزیں ہوں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام بے جان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھ کر کے پکارتے ہیں، اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، نہ پیروں سے چل سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، اور نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی یہ آیتیں انشاءاللہ کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔